ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں ہر ایک کی اپنے لیول پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو آج میرے لیے یہ دن ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے 12-15 سال انتظار کرنا پڑا، اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، کیونکہ یہ شروع سے ہی ایک عادت میری ڈیولپ ہو گئی تھی بچپن سے ہی کہ کام جب نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، جب ہونا تو پھر تو ویسے ہی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ذرا بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی دراڑ نہیں آتی تھی، تو اللہ نے پھر راستہ بھی پھر خود ہی بنایا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اور میں نے یقین کریں یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت میں میں چیف منسٹر بنا تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے لا کے بٹھا دیا، ادھر ادھر سے زگ زیگ سے پکڑ کے جیسے پھینک دیا۔ تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کا موقع ملا ہے، اور پھر وہیں سے ہم نے شروع کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1938 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، اصل جو بلڈنگ تھی انگریزوں کے زمانے میں، تو اس وقت ہی ہم نے سب نے سوچا تھا جب میں اسپیکر بنا کے یار جگہ تھوڑی ہے راجہ صاحب، اس وقت ہم سوچ رہے تھے صرف مسجد بنا سکے۔ پھر جب چیف منسٹر بنا تو مجھے یہ میری خواہش بھی تھی، موقع بھی تھا، تو ہم 2004 میں سبطین صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے، منسٹر تھے مائنز اینڈ منرلز کے، تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور میں نے پھر سنگ بنیاد رکھا۔ اور آج یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آئی جی صاحب موجودہ اس وقت میرے پی ایس او تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت۔ تو اس کے بعد پھر جب موقع آیا تو میں جب اسپیکر بنا دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو ہم سب نے پھر دوبارہ یہ ارادہ کیا، تو بزدار صاحب کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہو جائے جلدی جتنا تو بہتر ہے۔ تو اس میں پھر سبھی نے، اور یہاں سنبل صاحب بیٹھے ہیں، اس وقت یہ چیئرمین پی این ڈی تھے، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں فنڈز کی کمی نہیں آنے دی، اور سیکٹری فائنانس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو جہاں بیٹھے ہیں شیر دل صاحب، ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی ساری ٹیم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری محترم خاتون ہے اس نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی، اور کیپٹن اسد اللہ خان اس وقت سیکٹری سی این ڈبلیو تھے شروع میں، بعد میں پھر تبدیل ہو گئے۔ وہ 2 خواتین کا کیا نام تھا، ہاں ایک تو جنہوں نے میں نے نا ایک کمپٹیشن کرایا تھا کہ اس کا ڈیزائن جو ہے اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے ایک ریپلیکا ہو، اور اس میں مقابلہ بھی ہوا، تو جو ہماری آرکیٹیکٹ تھی سی این ڈبلیو کی زارا، تو اس نے یہ مقابلہ جیتا، تو آج ان کو بھی ہم نے بلایا ہے۔ اور پھر این سی اے کے پرنسپل کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے یہ سارا ڈوم جو ہے یہ تیار کرایا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت۔ اور پچھلے دنوں کچھ ٹرکش آرٹ آئے تھے ادھر، اور وہ ہم مسجد بنا رہے ہیں گجرات میں، راسخ خلائی چھوٹا بیٹا جو ہے، تو وہ خاص لے کے آیا تھا کہ وہاں جو بلوک ہے اور اس طرح کی اور مسجدیں انہیں بنائی ہیں وہاں استنبول میں، تو انہوں نے آ کے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کا جو انہوں نے کام کیا ہے نا اوپر چھت کا، یہ واقعی عجوبہ ہے۔ وہ کافی دن 3 دن رہے یہاں، آ کے دیکھتے رہے اس کو کہ کیسے کیا انہوں نے۔ تو بہرحال اس میں اور پتہ نہیں کوئی نام رہنا چاہیے، حالانکہ جنہوں نے فرنیچر سپلائی کیا وہ بھی بیٹھے ہیں، کرسیاں میں ٹوٹ دیا رہی ہے نا، ہوں ٹھیک ہوئی ہے نا۔ تو باقی اصل بات یہ ہے جی کہ
بلڈنگ تو بن جاتی ہیں، بلڈنگ بن جاتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کے اصل جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جو اس بلڈنگ کے اندر ہماری قانون سازی ہے جو سارے صوبے کے لیے ہوگی وہ میٹر کرے گی. یہ کرسیاں، یہ فرنیچر، یہ بلڈنگ وہ میٹر نہیں کرے گی. تو وہ بھی الحمدللہ یہ جو سارا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو آپ نے بل پاس کیا تھا جس میں کہ دین کی تعلیم کے لیے پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایف اے تک پورا قرآن شریف اور ترجمہ، اور جب تک آپ پاس نہیں کر لیتے تو آپ کوئی اور سبجیکٹ نہیں لے سکتے. تو اس میں مراد راز صاحب بیٹھے ہوں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کی امپلیمنٹیشن، اور پھر ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک سول جج جو ہے وہ ڈیلی جا کے وہ دیکھتا ہے جی کہ یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. پھر علماء متحدہ بورڈ بنایا گیا، کتابوں کے حوالے سے لا پاس ہوا. پھر یہاں جو ایک سب سے میں سمجھتا ہوں دین کے حوالے سے جو اچھا کام ہوا تھا، اس میں ہم نے ختم نبوت ایکٹ پاس کیا یونیورسٹی کا، اور یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے تاریخی کام ہوں گے. اور یہ ہماری جو سیرت اکیڈمی ہے اس کے اندر مزید ایک ارب رکھا گیا ہے، اور اس کو ہم یہ آگے لے کے چلیں گے، جس میں دنیا کی تمام جتنی کتابیں چھپی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہوں گی. اور پھر آتے ہی ہم نے اس میں ریسکیو 1122 کا جو بل ہے اس کو اپڈیٹ کر کے پاس کیا. پھر ایمرجنسی کے لیے چلڈرن ہیلتھ یونیورسٹی کا ایکٹ پہلی دفعہ پاس ہوا، جس میں کہ دوائیاں بھی مفت دی جا رہی ہیں. پھر جو جوبلی ٹاؤن انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی ڈینٹل، وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ پولیس کے حوالے سے بہت ہم نے لاز بھی بنائے، اور پروسیکیوشن سروس کا بھی کام ہوا اور ایکٹ پاس ہوئے. اب ہم نے ڈیفینڈر سروس ایکٹ ایک وہ بھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے اوپر کام ہو گیا اور اسپیکر صاحب کے پاس ہے. اور اسی اجلاس میں جو ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں وہ آ گیا. تو اس میں عام آدمی جو ہے، غریب آدمی، ہمارا چونکہ ایک محور تھا اگر تعلیم ہے تو عام آدمی، غریب آدمی کے بچوں کو، اور تعلیم ہے تو اس کو مفت ہم نے پہلے میٹرک تک، پھر ہم اب بی اے تک لے گئے ہیں. اور ساؤتھ میں جو بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھی اس وقت 200 روپیہ تھا، اب ہم نے 400 روپیہ کیا ہے. اس کے بعد پھر اس ایکٹ سے نا عام آدمی، غریب آدمی لٹیگیشن میں کچھ چلا جائے تو اس کو ہر سطح پہ ضلع کے ڈسٹرکٹ لیول پہ سول ججز کے پاس ایک پبلک ڈیفینڈر نظر آئے گا انشاءاللہ وکیل کی شکل میں، اور وہ فری ہوگا جس نے لیگل ایڈ لینی ہے. صرف اس نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو لیگل ایڈ لینی ہے. ادھر ہمارے لیگل ایکسپرٹ بھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ، ہماری خاتون بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ابھی تو وہ اس کا دھیان نہیں ادھر پڑا، تو وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں بھی بڑا کام کیا انہوں نے. تو دوسرا جو ہماری سوچ ہے اس کو پھر سپریم کورٹ تک، پھر ان کے جو پبلک ڈیفینڈر میں اس کا پورا محکمہ ہی ایک نیا ہم نے کریٹ کیا ہے تاکہ کسی جگہ پہ کوئی دقت نہ ہو. اور سپریم کورٹ تک بھی اگر کوئی کیس جاتا ہے کسی غریب آدمی کا، بیوہ کا، جیسے یہ زمینیں یہ جو ہیں مافیا یہ لے لیتے ہیں، تو